بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، خلیجی ممالک کا کیا بنے گا، ایران کے ساتھ کس طرح کی ڈیل ہوگی۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ہلچل تھی، لیکن جس خبر کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے وہ خبر ہے سعودی عرب سے، محمد بن سلمان کے حوالے سے، کہ ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم مزید ایئر اسپیس نہیں دیں گے، امریکہ کو مزید ایئر اسپیس نہیں دی جائے گی کہ ایران کے خلاف استعمال ہو سکے۔ ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے سعودی عرب نے امریکہ کو اپنی ایئر اسپیس کے استعمال سے روک دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری سرزمین بھی استعمال نہیں ہوگی، یعنی جو فوجی اڈے تھے امریکہ کے سعودی عرب میں، اس کے علاوہ جہاز تھے، سب کچھ تھا، پورا ایک سیٹ اپ تھا، اب اس کو آئندہ استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا ایران کے خلاف۔ اس کو اب سب سراہ رہے ہیں۔ حامد میر صاحب، پاکستان کے مشہور و معروف جرنلسٹ، انہوں نے کہا ہے یہ تو بڑی زبردست خبر ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے، بڑا کمال ہے۔ ہر کوئی اس پر اب بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ خبر یہ کہتی ہے کہ سعودی عربیہ ہیز میڈ اے میجر اناؤنسمنٹ دیٹ اٹ ول ناٹ انگیج ان اینی وار اگینسٹ ایران۔ سعودی عرب نے بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی جنگ میں اب نہیں جائیں گے، ایران کے خلاف کسی طرح کی جنگ کا اب سعودی عرب حصہ نہیں ہوگا، ہم اس میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہوں گے۔ سعودی officials have officially informed the United States that they will not allow the use of their territory or airspace۔ سعودی عرب کے حکام نے واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے امریکہ کو کہ وہ اب اپنی سرزمین کا استعمال اور اپنی ایئر اسپیس کا استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف حملوں میں۔ اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ دس از اے میجر ٹرننگ پوائنٹ فار دا مڈل ایسٹ۔ اب یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے مڈل ایسٹ کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھا گیا تھا کہ ابھی سیز فائر ہونے سے پہلے کہ خلیجی ممالک میں جتنے بھی اڈے تھے امریکہ کے، نہ صرف یہ کہ ایران نے ان کو نشانہ بنایا بلکہ ایمبیسیز کو نشانہ بنایا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں دیگر جگہوں پر جا کر بھی ڈرونز لگ رہے تھے، حتیٰ کہ آئل گیس کی فیسلٹیز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا، کیونکہ ایران کہہ رہا تھا کہ ہماری آئل اور گیس کی فیسلٹی کو نشانہ بنایا جائے گا تو ہم پھر اسرائیل کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور خطے میں وہ ممالک جہاں پر اڈے ہیں امریکہ کے ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو پہلے تو صرف جہازوں کا سن رہے تھے کہ امریکن جہاز کھڑے تھے اور بڑے مہنگے مہنگے جہاز، اس میں اربوں ڈالر بتایا گیا نقصان ہوا ہے جن جہازوں کو نشانہ بنایا ڈرونز کے ذریعے، میزائلز کے ذریعے، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا متحدہ عرب امارات، اس کے علاوہ کویت، قطر، بحرین اور سعودی عرب بھی۔ ابھی تک کسی اور ملک کے حوالے سے اس طرح واضح اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں متحدہ عرب امارات کی، تو وہاں تو یہ بھی تھا کہ جی جنگ طویل ہوتی ہے تو ہم تب بھی ساتھ ہیں۔ پھر یہ بات بھی آئی کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا معاہدہ تھا اور ہم نے اس کو آگے چلانے کی کوشش کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ، جو ہمارے پاس قومی ذخائر میں متحدہ عرب امارات نے 3-3.5 ارب ڈالر رکھوائے ہوئے تھے، لیکن پھر ہماری بات چیت طے نہیں ہو پائی، یعنی جو شرائط تھیں، شاید زیادہ سود مانگا جا رہا تھا، جو بھی تھا۔ تو پھر پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ یو اے ای نے کہا کہ جی ہم مہینہ آگے کر رہے ہیں، پھر اس طرح ایک اور مہینہ آگے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ معاہدہ ختم ہو گیا، ہم نے اب رقم واپس کرنا شروع کر دی۔ اب سعودی عرب کی طرف سے 2 ارب ڈالر آ گئے ہیں اور ہم 2 ارب ڈالر واپس کر رہے ہیں یو اے ای کو، متحدہ عرب امارات کو۔ 3 ارب ڈالر ہمیں سعودی عرب اور دے رہا ہے ذخائر میں رکھوانے کے لیے، یعنی وہی سمجھیں کہ جو ہم نے 3.5 ارب ڈالر یو اے ای کو واپس کرنے ہیں، سعودی عرب ہمیں وہ دے رہا ہے۔ 5 ارب ڈالر سعودی عرب کے پہلے سے ہے اور ان کو اب وہ مزید مدت کے لیے رکھنے کا کہہ رہا ہے۔ جس طرح یو اے ای کی طرف سے بھی یہ تھا کہ جب تک ہم 2027 تک معاہدے میں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تب تک یو اے ای کی یہ رقم یہاں رہے گی، اور انہی کے مطابق پھر شرائط پر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی۔ لیکن جب یو اے ای نے رقم واپس مانگ لی تو ظاہر ہے کہ پھر ڈیل کیا نئے سرے سے ہوگی، شرائط زیادہ آئی ایم ایف کی سخت ہوں گی، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اب چونکہ محمد بن سلمان سعودی عرب پاکستان کی مدد کو آئے، انہوں نے کہا جی 3 ارب ڈالر ہم دے دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شرائط اب مزید سخت نہیں ہوں گی، انہی میں آگے پیچھے چلا جائے گا، اور پاکستان 7 ارب ڈالر کے بعد آئی ایم ایف سے ایک اور معاہدے کے چکر میں ہے، کیونکہ ہماری معاشی حالت اس وقت ایسی ہے۔ تو اس سب میں، اس سیز فائر کے ماحول میں سعودی عرب کی طرف سے اس طرح کی اناؤنسمنٹ، اس طرح کی خبر آنا ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے، اور ایران کی طرف سے جس طرح پاکستان کو سراہا گیا ہے، پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا ہے، تو یہ ایک اور بڑی خبر ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سینئر جرنلسٹ نے کہا کہ جی پاکستانی صحافی اس پر بڑا خوش ہو رہے ہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سعودی عرب میں پہلے بھی چلی ہیں اور ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن پھر جب جنگ ہوئی تو
سب چیزیں بدل گئی تھیں. جنگ تو جنگ ہوتی ہے, لیکن ابھی جو اناؤنسمنٹ ہوئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ آئی, وہ کہہ رہا ہے سعودی عربیہ پریسڈ US to secure a Lebanon ceasefire to preserve Iran negotiations. سورسز سے سعودی عرب نے صرف یہ نہیں کہا کہ جی ہم اب اپنی ایئر سپیس نہیں استعمال ہونے دیں گے, اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دیں گے ایران کے خلاف. سعودی عرب نے سیز فائر کے لیے بھی ٹرمپ سے رابطہ کیا, اور اس میں محمد بن سلمان کی فون کال کا کہا جا رہا ہے. سعودی عربیہ pushed the US to prioritize securing ceasefire in Lebanon in order to sustain talks with Iran as the kingdom shifts to mediation efforts to reopen the Strait of Hormuz. Multiple US Western and Arab officials told Middle East Eye. کئی officials نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ نیگوسیشنز کو بچانے کے لیے, مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے, سیز فائر کو بچانے کے لیے محمد بن سلمان نے فون کیا. سعودی عرب's Crown Prince محمد بن سلمان pressed US President Donald Trump on the importance of ceasefire in Lebanon in a private phone call on Wednesday, the Arab and Western officials told Middle East Eye. تو کئی officials کنفرم کر رہے ہیں, اور صرف ایک طرف کے نہیں, امریکہ کے, ویسٹرن, عرب, اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ فون کال ہوئی ہے, اور محمد بن سلمان نے کنونس کیا کہ جی اس کے لیے ضروری ہے کہ لبنان میں سیز فائر ہو. اور پھر ٹرمپ نے آگے اسرائیل پر دباؤ ڈالا کہ آپ سیز فائر لبنان میں کریں, جو کہ بنیادی شرط تھی ایران کی. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل سیز فائر چاہتے ہیں پورے خطے میں, یعنی اس میں لبنان بھی شامل ہے, حزب اللہ کو نشانہ بنایا جائے اسرائیل کی طرف سے, اور پھر ہی ہم آگے چیزوں کو بڑھائیں گے. اور ایک کمپریہنسو چاہیے, یہ وقتی طور پر نہیں کہ اچھا ہم ابھی سیز فائر کو کچھ ہفتے اور یا مہینے اور آگے لے جا رہے ہیں اور اسی کا معاہدہ ہو جائے, کیونکہ یہ خبریں آئی تھیں. راٹرز نے خبر دی تھی کہ جب تک ایک مکمل معاہدہ نہیں ہو جاتا, ایک تفصیلی معاہدہ نہیں ہو جاتا, دیر پا نہیں ہو جاتا, تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ وقتی ایک معاہدہ کر لیا جائے, کم از کم جنگ کی طرف دوبارہ نہ جایا جائے. اس پر دونوں سائڈز ایگری کر رہی ہیں. اب ایران کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ نہیں جی ایران چاہتا ہے کہ ایک مکمل صرف معاہدے کی طرف بڑھا جائے, صرف سیز فائر کی ایکسٹینشن نہیں ہم چاہتے, تو ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب اس میں محمد بن سلمان کا کردار بڑا واضح نظر آ رہا ہے. انہوں نے پش کیا کہ جی سیز فائر اب ایران کی شرط ہے لبنان میں کیا جائے تو وہ کریں, اور وہ 10 دن کا تو پھر ٹرمپ نے ہی اناؤنس کیا. تو یہ تو بڑا واضح ہے, اس کی تو پوری تفصیل آ گئی ہے, کئی لوگوں نے اس کو کنفرم کر دیا. تو محمد بن سلمان اس کا مطلب کوششیں کر رہے ہیں کہ جنگ بندی رہے, کوئی دیر پا امن علاقے میں آ سکے, اور اس کے لیے وہ یہ ایشورنسز بھی دے رہے ہیں, امریکہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسپیس نہ استعمال ہو, اس طرح سے نہ ہو. اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ UAE اور سعودی عرب کی کئی حوالوں سے سوچ بڑی مختلف نظر آ رہی ہے, اور یہ جنگ سے پہلے ہی کام شروع ہو گیا تھا. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے, پاکستان کے لڑاکا طیارے, پاکستان کا فوجی دستہ وہ سعودی عرب میں پہلے ہی پہنچ چکا ہے. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ کیا, پاکستان اس پر قائم ہے. اس حوالے سے کور کمانڈر کانفرنس ہو چکی ہے, پاکستان نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم وعدے کے پابند ہیں. یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور ایران کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جی جنگ اگر جاری رہی, مسائل ہوئے, تو کچھ بھی ہوا تو ہم معاہدے کے پابند ہیں. لیکن پاکستان کی ڈپلومیسی ابھی تک کام دکھا رہی ہے اور چیزیں معاہدے کی طرف جا رہی ہیں, لیکن پھر کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات اب ہو رہی ہو کہ کتنے عرصے کا یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس پر ٹائمنگ پر ایران چاہتا ہے کہ طویل عرصے کا ہو, کہ ہم ہر وقت یہ خدشہ نہیں دیکھ سکتے کہ جی کبھی بھی اٹیک ہو جائے گا, تو ہمیں گارنٹیز چاہیے کبھی کم از کم لمبے عرصے کے لیے. اسی طرح یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ لبنان والی شرط جو ہے اس پر بھی محمد سلمان نے قائل کیا کہ ہاں چلے ایران کہہ رہا ہے تو لبنان میں سیز فائر کریں. یورینیم افزودگی وہ بالکل ختم کرنے کی بات ہوئی, ایران 5 سال کے لیے کہہ رہا تھا, امریکہ 20 سال کے لیے کہہ رہا تھا, لیکن یورینیم کی افزودگی روکنے پر تو پھر دونوں ایک طرح سے قائل ہیں. وہ ٹائمنگ کتنے عرصے کے لیے ہوگی وہ بھی دیکھا جائے گا, اس پر بھی بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے. اور یہ خبر بھی سامنے آئی تھی الجزیرہ کی طرف سے کہ اس میں فیلڈ مارشل نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور یہ بڑی اہم ہیں. اور ظاہر ہے کہ محمد بن سلمان کے اس کردار کو پاکستان تو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا ہی کہ جی ہماری ایفرٹس تھیں, اور پھر اس کے مطابق محمد بن سلمان بھی آگے بڑھے ہیں, اور ایران بھی اگر امن ہو جاتا ہے, جنگ ختم ہوتی ہے, تو اس میں یہ بہت بڑا کردار محمد بن سلمان کا بھی دیکھا جائے گا, اور اللہ کرے کہ ہو جائے. اب حج سیزن بھی شروع ہو گیا ہے, اور ہمیشہ سے سعودی عرب کے جتنے بھی رہنما ہوتے ہیں پھر حج سیزن کے دوران ان کی توجہ وہاں پر ضرور ہوتی ہے. تو لگتا ہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ حج سیزن آ رہا ہے, جلد از جلد یہ سیز فائر کو ہم مکمل جنگ بندی میں بدلیں اور اپنی توجہ پھر ہم اس طرف لے کر جا سکیں. اب آ جائیے دوسرے معاملے کی طرف. یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس پر بہت سے لوگوں نے پھر بات کرنا شروع کر دی, یہ کیا ہوا, اور پھر کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ حال ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سے عدلیہ کا حال کیا, جس طرح سے عدلیہ کی بربادی کی, جس طرح سے سہولت کاری کی عدلیہ کو ہی ختم کرنے میں, عدلیہ کی آزادی ختم کرنے میں, 26ویں 27ویں ترمیم جس طرح سے ہوئی ہے, اب جوڈیشری اس طرح آزاد نہیں رہ گئی, آئینی عدالت بن گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. تو اس پر لوگ
اب بات کر رہے تھے، ویڈیو کا حوالہ دے رہے تھے، دیکھیں اب کیا حال ہے، یہ اکیلا نظر آ رہا ہے شخص قاضی فائز صاحب، اور اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی، جب یہ وائرل ہوئی تو اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آ گئی۔ یہ رابعہ ملک ہیں، خاتون صحافی ہیں، اور یہ کہتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور پاکستان کے بڑے نامور جرنلسٹ کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اب رابعہ ملک صاحبہ نے جب اس ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے پوری کہانی بیان کر دی کہ ہوا کیا اصل میں، تو پھر سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اس خاتون نے تو پورا کا پورا واقعہ بھی، وہ ماحول بھی، سب کچھ بیان کر دیا، اور پھر بتاتی ہیں کہ کس طرح میرے خلاف لوگ ہو گئے جب بھی میں سارا قصہ بیان کر چکی اور سارا کچھ بتایا۔ رابعہ ملک صاحبہ نے پہلے لکھا بطور صحافی، انہوں نے اپنی ویڈیو بھی شیئر کر دی کہ جی میں بھی وہاں تھی۔ کہتی ہیں سنا ہے کہ قاضی صاحب کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ابھی دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ پرسوں آئرلینڈ ایمبیسی کے ایک ایونٹ کی ویڈیو ہے، میں بھی اس ریسیپشن میں موجود تھی، وہاں اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ اندازہ لگائیے، خود بتا رہی ہیں کہ میں اس ایونٹ میں بھی تھی اور وہاں پر ایک آواز سنائی دی، میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان رہا ہوں، میں فارمر ہوں، بس اوہو میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ اور وہ ایک اطالوی ایمبیسڈر کو اپنا تعارف کروا رہے تھے، ایک اٹالین ایمبیسڈر کو تعارف کرواتے ہو، جی میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، یہ کر رہے تھے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، اور میری نظر میں جو عزت تھی وہ قاضی صاحب بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ نظر چرانے لگے، کہ جیسے ہی میں نے دیکھا ان کو تو ان کو بھی نظر آ گیا، کیونکہ قاضی صاحب کو پتا ہے کہ ان کو کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو عزت کی نگاہ سے ان کو اب کوئی نہیں دیکھتا۔ جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا یہ حوالہ، کہ خود انہوں نے، جس کو کئی وکیل کہتے ہیں، بارودی سرنگیں بچھائیں اور اندر سے عدلیہ کو تباہ و برباد کر دیا، اور بڑی بات تھی کہ ان کو آئینی عدالت کا سربراہ لگایا جائے گا، لیکن وہ بھی پھر بوجھ ثابت ہوئے، اور کیا انہوں نے کردار ادا کیا ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور بڑی وہ باتیں کرتے تھے، بڑا کچھ کرتے تھے۔ خیر ان کی بھی وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح شیخ خاندان کی منی ٹریل کا کہا جاتا ہے نا، وہ بات نہیں بنی ان کے حوالے سے بھی، اور وہ کیس تو پھر کسی اور طریقے سے ختم ہو گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے وہ کیس ختم کرنے میں کردار ادا کیا، پھر قاضی صاحب نے ان کے ساتھ جو کیا اپنے ساتھی ججز کے ساتھ، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بہرحال جی، یہ رابعہ ملک صاحبہ خاتون صحافی لکھتی ہیں آگے کہ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو قاضی صاحب بھی سمجھ گئے کہ نظریں چرانے لگے کہ میری نظر میں ان کی کیا عزت ہے۔ قاضی فائزہ کی یہ حالت دیکھ کر بس افسوس ہی آیا کہ یہ کس منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، کس منہ سے کہہ رہے ہیں۔ کاش کبھی انہوں نے انصاف بھی کیا ہوتا تو آج میں بھی فخر سے ان سے ملتی، گپ شپ کرتی، شاید کوئی تصویر وغیرہ بھی بنواتی، لیکن مجھے تو قاضی صاحب اس قابل ہی نہیں لگے۔ اندازہ لگائیے، یہ ویڈیو شیئر بھی انہوں نے کی ہے، بہت سے لوگ یہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنی بات کر رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کسی بھی طرح چلے جائیں گے نا عدالت میں تو حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اب حکومت کے پاس یہ اختیار آ چکا ہے، ان کے پاس میجورٹی ہے کہ جس کو وہ جج لگوانا چاہیں لگوائیں، جس کو ہٹانا چاہیں ہٹائیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک اینول کریڈینشیل رپورٹ بن رہی ہوتی ہے کسی افسر کی کہ اس نے کس طرح کا کام کیا ہے، وہ اختیار اب حکومت کے پاس ہے، تو کون حکومت کے خلاف فیصلہ دے گا؟ ابھی آپ دیکھیں ایک بہت بڑی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ کاروبار پاکستان میں نہیں ہے، یا انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تاجر، کاروبار، صنعت والے، کارپوریٹ سیکٹر بڑا پریشان ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ سپر ٹیکس اس نے کمر توڑ دی، اور سپر ٹیکس کا معاملہ جب آئینی عدالت گیا تو فوری طور پر عدالت نے حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو بڑا آسان ہے۔ اب کاروباری طبقہ یہ سمجھتا ہے، یا بڑے کارپوریٹ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی بڑا مسئلہ آئے گا جب اس لیول پر جا کر حکومت کی کوئی پالیسی بدلتی ہے، کوئی وہ ٹیکس کی پالیسی نہیں بدل دیتے ہیں، کسی چیز پر کوئی امپورٹ ایکسپورٹ پر کسی طرح سے کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں، تو وہ پھر فوراً عدالت جائیں گے کہ جی دیکھیں یہ ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے، ہم عدالت جاتے ہیں، پہلے کچھ کہا گیا تھا اب کچھ کہا گیا ہے، حکومت یہ نہ کرے۔ اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ کبھی بھی عدالت حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں دے گی، تو سینٹیمنٹ کارپوریٹ سیکٹر کا، بڑی بڑی کمپنیوں کا، وہ اس طرح سے ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جی، 300 ارب تو ظاہر لے لیا، اس سے پتہ نہیں 3000 ارب کا نقصان کر لیا ہے کہ جی ہم نے فوری ٹیکس لے لیا۔ کمپنیاں ٹیکس تو آپ دے دیں گی، زبردستی ان سے لے لیں گے، لیکن ان کے حوالے سے آپ دیکھیں ان کا سینٹیمنٹ کیا ہوگا کہ جی اب حکومت کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں آنے والا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ تو یہ سب قاضی صاحب کا کیا درا ہے، کس طرح ان کے فیصلوں کی وجہ سے موجودہ حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی، کیا کیا انہوں نے کیا ہے، کس طرح کے انہوں نے فیصلے دیے ہیں۔ پھر دنیا بھر میں تنقید ہوئی، جس طرح بلہ چھینا، نشان چھینا، جس طرح الیکشن ریگنگ ہوئی، اس میں جو ان کا کردار نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد آج آپ دیکھ لیے 4 سال ہو گئے ہیں، ملک میں استحکام نہیں آ پا رہا، تو اس سب میں ان کا نام تو آتا ہی آتا ہے، قاضی فائزہ کا۔ جس طرح یہ بات بھی پھر آ گئی، خبر آ گئی کہ جی میاں صاحب تب واپس آئیں گے جب اپنا بندہ آ جائے گا، وہ قاضی فائزہ
جناب چیف جسٹس آ جائیں گے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ چیف جسٹس لگنے کی دیر ہے اور پھر دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، اور وہی سب ہوا، اور اس کے بعد دیکھیے کیا کیا اس ملک میں ہوتا چلا گیا ہے۔ رابعہ ملک صاحبہ نے جب یہ سارا واقعہ لکھا تو اس کے بعد پھر ایک اور پوسٹ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں لے جی سارے پٹواری آ کر ادھر بھڑاس نکال رہے ہیں کہ میں نے قاضی صاحب کے ساتھ تصویر کیوں نہیں لی، انہیں لفٹ کیوں نہیں کروائی اور ایسی پوسٹ کیوں کی۔ لو جی رات سے پورے سوشل میڈیا پر پورا پاکستان ان پر لان تان کر رہا ہے، جا کر ان سے پوچھو مجھے کیا کہہ رہے ہو، میں نے بھی بس اپنا اوپینین دے دیا، اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تم لوگ قاضی صاحب کے لیے ارینج کر لیا کرو کوئی پارٹی وارٹی جس میں شوق سے لے لیا کرو تصویریں، اب میں انہیں اس لائق نہیں سمجھتی تو بس نہیں سمجھتی، تم لوگ اتنا صدمہ دل پر کیوں لے رہے ہو کہ جی میں نہیں اس لائق سمجھتی کہ جی میں ان کے ساتھ تصویر اترواؤں یا کچھ اس طرح سے ہو، تو آپ لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تو اپنے انٹروڈکشن کے لیے کچھ تھا نہیں، تو بس آپ کیا کوئی چوچی ہیں اور آپ ان کے ساتھ تصویر لے لیتی ہیں، ان کے پاس تو تعارف کے لیے پھر بھی کچھ تھا کہ جی میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، اور وہ کسی امبیسڈر کو تعارف کرانے کے جی مجھے لفٹ کرا دو، تو خاتون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تمہارے پاس تعارف کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو یہاں بھی وہ خاموش نہیں رہتی خاتون صحافی رابعہ ملک، کہتی ہیں اوہ دیٹس ریلی سیڈ ٹو ہیئر، واٹ اے پٹی، یو ساؤنڈ جسٹ لائک قاضی۔ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اوہو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میرے بارے میں کہ جی میری کوئی پہچان نہیں فلاں نہیں، تو رحم آ رہا ہے تم پر بھی، تم بھی بالکل قاضی فائزہ کی طرح ہو۔ اب آپ دیکھیے انہیں چھیڑ بن گئی قاضی فائزہ کہ جس شخص کو کوئی پسند نہ کرتا ہو، اس کے ساتھ کوئی تصویر اتارنا پسند نہ کرتا ہو، وہ تنہا کسی محفل میں نظر آ رہا ہو، اپنی کمیونٹی بھی اس کو پسند نہ کرے، جوڈیشری کیا وکلاء بھی کہ بھائی انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، جوڈیشل انڈیپینڈنس ہوگی، آزاد عدلیہ ہوگی تو پھر وکیل بھی سمجھیں گے بھائی آزاد عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں ہم کوئی فیصلے آزادانہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اب عالمی سطح پر بھی سب نظر آ گیا ہے ہماری ساکھ کیا ہے، عدالت کا کیا معاملہ ہے۔ تو اب وہ خاتون رابعہ ملک صاحبہ لکھ رہی ہیں کہ جی تم بھی قاضی فائزہ کی طرح ہی ہو، I never needed any introduction in the first place، مجھے کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، الحمدللہ I already have a strong family background and reputation، لوگ مجھے جانتے ہیں، میری فیملی کے حوالے سے بھی ٹھیک ٹھاک کام ہے جی، which is why embassies themselves send me special invitations to their receptions، اسی لیے مختلف ممالک کی ایمبیسیز ان کے سفارت خانے مجھے خود بلاتے ہیں، you should focus on yourself instead، تو آپ اپنا خیال کریں۔ یہ ہے جی قاضی فائز عیسیٰ کا اس وقت حال، یہ ان کی حالت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ برطانیہ بھی گئے تھے تو وہاں بھی ان پر تنقید ہوئی تھی اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے، اور پھر کہا گیا کہ ہم مقدمہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے وہاں پر قاضی فائزہ کے خلاف پروٹیسٹ کیا، بڑا کچھ ہوا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہاں پر آزادی اظہار رائے ہے، وہاں پر آپ کو پروٹیسٹ کی اجازت ہے، پاکستان کی طرح کا حال نہیں ہے، تو کوئی کیس نہیں پھر اس طرح سے بن پڑا۔ یہ کہا کہ جی ہم ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ بڑے اعلانات ہوئے، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو تب سے قاضی صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اب باہر بھی جائیں گے تب بھی، ملک میں بھی کہیں آئے جائیں گے تب بھی، جدھر بھی جائیں، ایک بیکری کا بھی افسوسناک واقعہ ہو گیا تھا، وہاں بھی کسی نے ان پر تنقید کر دی تھی، کچھ اس طرح کے جملے کس دیے تھے۔ تو جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ یہی ہے، ذلت و رسوائی مقدر بن چکا ہے، اس لیے اب وہ کسی جگہ محفوظ ہی جاتے ہیں، جب انویٹیشن آ جائے تو جا کر تعارف کرتے ہیں، میرا تعارف جی چیف جسٹس آف پاکستان رہا ہوں، کوئی مجھے لفٹ کرائے، پھر اکیلے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مل لے، کوئی تصویر اتروا لے، وہ تو ہوتا نہیں۔ اور پھر رابعہ ملک جیسی کوئی خاتون وہاں پر نظر آ جاتی ہے صحافی، جو پھر اس ویڈیو کا کچا چٹا بھی کھول دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں جی یہ کس طرح وہاں پر اپنا تعارف خود کروانے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی ان کو مل لے، کوئی ان سے بات کر لے، یہ اب ان کا حال رہ گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی شخص آج بھی آپ نوٹ کر لیجئے، جو بھی آج اقتدار کے مزے لے رہا ہے، بڑی طاقت انجوائے کر رہا ہے، لیکن اگر عوام سے اس کا رابطہ نہیں ہے، اگر اخلاقی طور پر اس نے غلط کیا ہے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو آپ دیکھیے گا جب اقتدار جائے گا تو اس کا بھی قاضی فائزہ والا ہی حال ہوگا۔ اللہ حافظ۔